تک مزید کیا ڈیٹیلز آپ کے سامنے آئی ہیں؟ اور ظاہر اس سے پہلے ہم پوچھ رہے تھے کہ محل وقوع کیا ہے، لوکیشن کیا ہے، بلڈنگ کتنی بڑی ہے، کتنے راستے ہیں، کیا ہے؟ اب تک فائر بریگیڈ کا عملہ جو ہے کیا انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ وہاں پر آگ بجھا دی گئی ہے اور کولنگ کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا ہے؟ وہ کیا رپورٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، اس سے پہلے بتا چلوں کہ ضلعی انتظامیہ اسلام آباد کا بھی موقف سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ آگ کی جیسے ہی اطلاع ملی تو 6 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اور 4 ایمبولینس جو ہیں وہ وہاں پر موقع پر پہنچی، اور انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ 14 بچے جو وہ جل کے ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اب ضلع انتظامیہ کی جانب سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں ایک کمیٹی جو ہے وہ قائم کر دی گئی ہے۔ وہ انکوائری کرے گی کہ آگ لگنے کی وجوہات کیا ہیں اور کیا غفلت کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ پیمز انتظامیہ تو اپنے طور پہ انکوائری کرے گی، لیکن ضلع انتظامیہ نے بھی اپنی ایک رپورٹ جو ہے وہ بنائے گی اور وزارت داخلہ کو بھجوائے گی۔ اس حوالے سے جو ہے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کی سربراہی میں ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے جو سارے معاملے کو انکوائر کرے گی۔ جہاں تک تعلق ہے کہ ریسکیو کا عمل اس وقت کیا ہے، تو ریسکیو کا عمل تو مکمل ہو چکا ہے، آگ مکمل طور پہ بجھ چکی ہے۔ اب جو ہے وہاں پر افسران موقع پر موجود ہیں، جائزہ لے رہے ہیں تمام ساری صورتحال کا۔ ڈیفینیٹ تمام جو انتظامیہ کے افسران ہیں پیمز کے وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں، تو اس حوالے سے یہ بھی بات چیت کی جا رہی ہے کہ فوری طور پہ انکوائری کمیٹی تشکیل دے دینی چاہیے، یا پھر منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ اس حوالے سے اعلان کرے گی، تو ان کے رابطے ہو رہے ہیں، ابھی وہ یہ چیزیں طے کر رہی ہیں۔ تاہم یہاں جو تمام مراحل تھے ریسکیو اداروں کی جانب سے وہ عمل جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے، کولنگ کا عمل جو ہے وہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ وہاں پر اب جتنے بھی وارڈ میں جو بھی بیڈ تھے، جو بھی وہاں پر آلات تھے، وہ تمام کے تمام جل چکے ہیں۔ اس حوالے سے جو اب ایک انکوائری کمیٹی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے بھی قائم کر دی ہے جو اس واقعے کو رپورٹ کرے گی۔ یہ بتائے گا کہ آپ اس وقت اسپتال میں ہی موجود ہیں، لواحقین سے آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے، فیملیز موجود ہیں، ان کا کیا کہنا ہے؟ کس طریقے سے شناخت کی جائے گی اب نومولود بچوں کی؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ نومولود تھے، ان کو پیدا ہوئے کچھ گھنٹے ہی ہوئے ہوں گے۔ جو 2 بچے ریسکیو ہوئے ان کی شناخت کیسے ہوگی، اور جو 14 بچے جاں بحق ہوئے ان کی فیملیز سے آپ کا رابطہ ہوا ہے؟ جی کیونکہ ہم اس وقت باہر ہی موجود ہیں اور جو لواحقین ہیں وہ ابھی بلڈنگ کے اندر ہی ہیں، اور یہ کیونکہ 3رے فلور پہ جو ہے آگ لگی ہے اور وہاں پر ہی اس وارڈ کے باہر ہی جو ان کے غمزدہ والدین ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، تو ابھی ان سے ہماری بات نہیں ہو سکی۔ وہ باہر آتے ہیں تو پھر ان سے بات کریں گے، کیونکہ جو انتظامیہ ہے پیمز کی وہ بھی ان سے بات کر رہی ہے، ان کو سنبھالنے کی کوشش بھی کر رہی ہے، کیونکہ والدین جو ہے غم سے نڈھال ہیں کہ ایک 14 جو بچے ہیں وہ ان سے بچھڑ گئے ہیں۔ تو انتظامیہ کوشش کر رہی ہے کہ ان والدین کو جو ہے اپنے قریب ہی رکھا جائے، ان کو حوصلہ دیا جائے کہ یہ ایک حادثہ ہوا ہے۔ تاہم باہر ابھی تک ان کے کوئی بھی لواحقین موجود نہیں ہیں جن سے ابھی تک بات 2 کی جا طرح سکے۔ سے خبریں آ رہی ہیں، کمپریسر اے سی کا پھٹا ہے، ایک شارٹ سرکٹ بتایا جا رہا ہے، یہ کب تک کنفرم ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو ڈیفینیٹ وہاں سے جو ایویڈنس ہیں وہ اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ جو ریسکیو کی رپورٹ ابھی تک کی وہ شارٹ سرکٹ کی ہے۔ یہ پھر ایک ہسپتال ذرائع سے جو ہے یہ انفارمیشن آئی تھی کہ جی اے سی کا کمپریسر پھٹا ہے اور وہاں سے آگ لگی ہے۔ تاہم یہ اگلے 1 سے 2 گھنٹے میں یہ تو بڑی بات کلیئر ہو جائے گی، کیونکہ جو ابھی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی انکوائری کمیٹی بنی ہے تو وہ اس میں یہ اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ آگ لگنے کی وجوہات کیا ہے، آلات وہاں پر تھے یا نہیں تھے، وہاں پر کتنے لوگ تھے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں انکوائری رپورٹ میں ہی سامنے آئے گی، کیونکہ ابھی کھل کر جو پیمز کی انتظامیہ ہے وہ جواب دینے سے قاصر ہے۔ جو سوالات ہیں، آپ کے سوالات ہیں، ہمارے سوالات ہیں، یا ان کے لواحقین کے ہیں، یہ ان کے پاس جوابات نہیں ہیں، تو ابھی وہ اسی لیے سامنے بھی نہیں آ رہے، نہ ہی یہ ایک افیشیل جو ہے وہ موقف تھا، خاص طور پہ کنفیوژن چل رہی تھی کہ کتنے بچے ہیں۔ اب وہ چیز تو کلیئر ہو چکی ہے۔ اب انسیڈنٹ کیسے ہوا، کیوں ہوا، وہاں پہ سٹاف نہیں تھا یا تھا، کتنے لوگ شفٹ ہوتے ہیں، یہ بتائیے گا، تھوڑا محل وقوع ڈسکرائب کیجیے گا۔ یہ جو MCH وارڈ ہے، یہ پیمز اسپتال کی جو مرکزی بلڈنگ ہے وہاں سے کتنا دور ہے، اور اس کے کس فلور پہ آگ لگی، وہ آگ پھر کیسے پھیلی، اور وہ کسی اور فلور تک پھیلی یا وہیں تک ہی اس کو بجھا دیا گیا؟ دیکھیں جو مرکزی بلڈنگ ہے یہ اس کے ساتھ ہی ہے، یہ کنیکٹڈ بلڈنگ ہے،
اسی کے اندر ہی وہی احاطہ ہے، اور لیکن یہ نئی بلڈنگ بنائی گئی تھی اور یہاں پر چلڈرن کے حوالے سے الگ سے جو ایمرجنسی ہے وہ بھی بنائی گئی، اور اس حوالے سے بڑا پیمز ہسپتال کا جو چلڈرن وارڈ ہے بڑا مشہور ہے کہ بچوں کا اگر علاج کرانا ہے تو یہاں اسی ایمرجنسی میں لائیں، یہیں پر او پی ڈی میں لائیں تو بڑا اچھا علاج ہوتا ہے۔ اسی کی بالکل بیک سائڈ پہ جو ہے جو کہ وارڈ یہ بنائے گئے ہیں بچوں کے، جہاں پر بچوں کو رکھا جاتا ہے، اور یہ تیسری بلڈنگ ہے، تیسرا فلور ہے جہاں پر یہ آگ لگی ہے۔ تاہم یہ بتایا گیا ہے کہ آگ مزید آگے نہیں پھیل سکی کیونکہ اتنی دیر میں فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی پہنچ چکی تھیں، اور جو پیمز کا عملہ ہے وہ بھی وہاں پہنچو اپنے طور پہ وہ کوشش بھی کر رہا تھا بجھانے کی، تاہم ریسکیو کی ٹیمیں یہاں پہنچی ہیں، فائر بریگیڈ پہنچی ہے تو انہوں نے فوری طور پہ آگ پر قابو پا لیا۔ جو خدشہ تھا کہ آگ پھیل جائے گی اس پر قابو پایا گیا کہ آگ مزید نہ پھیلے، اور وہاں سے پھر جو 2 بچے تھے ان کو آئی سی یو منتقل کیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ کسی اور ہاسپٹل بھی منتقل کیا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی تک یہ ان کے حوالے سے حتمی طور پہ نہیں پتہ چل سکا کہ وہ مکمل طور پہ بچے محفوظ ہیں یا جزوی طور پر ہیں، کیا وہ زخمی تو نہیں ہے۔ اس حوالے سے بھی ابھی سوالات ہیں جن کے جوابات آنے ہیں، تاہم ریسکیو کا عمل مکمل ہو چکا ہے، اور اب جو پولیس کی نفری یہاں پر آئی تھی آہستہ آہستہ وہ بھی واپس جانا شروع ہو چکی ہے، کیونکہ یہاں پر جو ریسکیو کے حوالے سے جو مراحل تھے وہ تمام کے تمام مکمل ہو چکے ہیں۔ پولیس البتہ انویسٹیگیشن کے حوالے سے آپ نے ایک کمیٹی کا ذکر کیا، یہ کمیٹی کس کی سربراہی میں بنائی گئی ہے اور یہ کیا تعین کرے گی؟ جی بالکل، یہ کیونکہ ضلع انتظامیہ جو ہے وہ ان سارے معاملات کو اوور لک کر رہی ہوتی ہے، تو پھر یہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل جو ہے وہ اس کی سربراہی میں یہ کمیٹی بنائی گئی ہے جو انکوائر کرے گی یہ انسیڈنٹ کیسے ہوا، اس میں کیا کیا غفلت ہوئی، کون لوگ جو ہیں ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ ان سوالات کے جوابات ڈھونڈے گی، اور ڈیفینیٹ وہ آ کے موقع پر اس وارڈ کا بھی جائزہ لے گی، اور وہاں پر کتنے حالات تھے نہیں تھے، انتظامیہ کا بھی موقف لے گی، تو اس پر مبنی ایک رپورٹ جو ہے وہ وزارت داخلہ کو بھجوائے گی۔